تصور کیجئے ایک چھوٹا سا وجود جس نے ابھی الفاظ کی پہچان بھی نہیں کی، ایک وسیع ویران جنگل میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ برسوں بعد جب اس کی عمر 12 برس ہوتی ہے، وہ اس جنگلی ماحول میں مکمل طور پر ڈھل چکا ہوتا ہے۔ اس کا سب کچھ جنگل ہے اور اس کی عادتیں انسانوں سے زیادہ جنگلی مخلوق سے ملتی ہیں۔ کیا انسانی سماج سے کٹا ہوا یہ بچہ جو اپنی ابتدائی تشکیل کے سال جنگل کی تنہائی میں گزار چکا، کیا وہ کبھی تہذیب یافتہ بن پائے گا؟ کیا وہ ہماری طرح بات چیت کر سکے گا، لکھ پڑھ سکے گا، اور کیا اس میں خوشی، غمی یا ہمدردی کے جذبات بیدار ہو سکیں گے؟ تو چلیے دوستو، آج ہم تحریک کے ایسے انوکھے واقعے پر روشنی ڈالیں گے جو انسانی نفسیات کے گہرے رازوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ 18ویں صدی کے اختتام پر تقریباً 1790 کے لگ بھگ فرانس کے گہرے جنگلات میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ محض 4 سال یا 5 سال کی عمر میں تقریباً 1795 کے قریب وہ مسٹیریسلی جنگل میں لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بعد جنگل ہی اس کا واحد ٹھکانہ بن گیا۔ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے والے اور شکار کرنے والے لوگوں نے کئی بار ایک عجیب بچے کو گھنے درختوں کے بیچ بھٹکتے دیکھا۔ 1798 میں اسے ایک بار پکڑنے میں کامیابی ملی، مگر ایک ہی ہفتے کے اندر وہ دوبارہ اسی جنگل کی گہرائیوں میں چھپ گیا۔ بالآخر جنوری 1800 میں اسے دوبارہ قابو کیا گیا اور پیرس کی ایک ایسی یونیورسٹی لے جایا گیا جہاں خصوصی طور پر سماج سے محروم اور گنگے افراد پر تحقیق جاری کی تھی۔ ڈاکٹروں کی ایک جماعت نے اس بچے کا معائنہ کیا جسے بعد میں وکٹر کا نام دیا گیا۔ ان سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وکٹر نہ تو آواز پر کوئی رد عمل دیتا تھا، نہ بولتا تھا اور نہ ہی کسی انسانی اشارے کو سمجھتا تھا۔ وہ صرف قدرتی آوازوں پر دھیان دیتا تھا، جیسے اخروٹ کے ٹوٹنے یا کسی پھل کے درخت سے گرنے کی آواز۔ جنگل میں 5 سال گزارنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وکٹر نے اپنی تمام سینسز کھو دی تھی۔ اسے کپڑوں کی حاجت نہیں تھی، سردی اور گرمی اس کے لیے بے معنی تھی۔ وہ ابلتے پانی میں سے بھی بلا خوف آلو نکال لیتا تھا اور کرکراتی سردی میں بھی اسے سردی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ نہ تو دوسروں کے دکھ میں اداس ہوتا، نہ کسی کی ہنسی پر خوش ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے کہ ہمدردی کا جوہر اس کی شخصیت سے مٹ چکا تھا۔ اسے صرف تب ہی انسانوں سے مطلب ہوتا جب اسے بھوک لگتی۔ وہ تنہائی میں سب سے زیادہ مطمئن رہتا تھا اور صفائی ستھرائی کو دنیا کا سب سے بیکار کام سمجھتا تھا۔ ماہر نفسیات نے اسے دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ یہ بچہ جنگلی نہیں بلکہ ذہنی طور پر پسماندہ ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ پیرس انسٹیٹیوٹ کے ماسٹر سیکارڈ نے بھی اسے پڑھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار ہمت ہار کر کہہ دیا کہ یہ بچہ ناقابل تعلیم ہے۔ اور جب ڈاکٹروں نے اور ماہرین نے امید چھوڑ دی تو اس جنگلی بچے کی زندگی میں ایک نئی کرن نمودار ہوئی۔ یہ تھے 25 سالہ نوجوان فزیشین جین مارک کیسپرڈ اٹارڈ۔ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے اس بچے کو وکٹر کا نام دیا۔ اٹارڈ ٹیبولا راسا تھیوری کے پرزور حامی تھے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ انسان کا دماغ پیدائش کے وقت ایک سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر زندگی کے تجربات لکھے جاتے ہیں۔ اس نظریے پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اٹارڈ نے وکٹر کو ایک مکمل انسان بنانے کا عزم کر لیا۔ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ ہوا کچھ بھی ہو وہ اسے مہذب اور باشعور بنا کر ہی رہیں گے۔ اٹارڈ نے وکٹر کی تمام سینسز کو بیدار کرنے پر کام شروع کیا۔ چونکہ وکٹر کو انسانوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اٹارڈ نے اسے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھانے کی کوشش کی، اور اس مشن میں فرانسیسی خاتون مادام گیران نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اٹارڈ نے وکٹر کو بولنا سکھانے کی بھی کوشش کی اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا چاہا۔ یہ محنت 6 سال تک جاری رہی۔ شروع میں وکٹر کو آواز، درجہ حرارت یا درد میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اٹارڈ اسے روزانہ گرم اور ٹھنڈے پانی سے نہلاتا تاکہ وہ درجہ حرارت کو محسوس کر سکے۔ حیرت انگیز طور پر صرف 3 مہینوں بعد وکٹر واقعی میں سردی اور گرمی کو محسوس کرنے لگا۔ اس نے کپڑے پہننا شروع کر دیے اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے۔ اسے نزلہ ہونے پر چھینکیں بھی آنے لگیں۔ وکٹر بہت کچھ سیکھ رہا تھا مگر زبان سکھانے کے معاملے میں بری طرح پیچھے رہ گیا۔ وکٹر صرف 3 الفاظ ہی اپنی زبان سے نکال سکتا تھا۔ او ڈیو مطلب او خدا، لیٹ مطلب دودھ، اور لے وہ لفظ تھا جو وہ اکثر دودھ ملنے کے بعد بولتا تھا۔ ابتدا میں اٹارڈ کو لگا کہ وہ وکٹر سمجھ گیا ہے کہ لے کا مطلب دودھ ہے، مگر یہ خوشی تب ختم ہوئی جب وکٹر اس لفظ کو ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کرنے لگا جو اسے بہت پسند تھی۔ یعنی وہ لے کو صرف خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرتا تھا، نہ کہ محسوس معنی کے لیے۔
6 سال کی محنت کے بعد اٹارڈ تھک چکے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ وکٹر کے سیکھنے کی ایک حد تھی جس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ وکٹر صرف چند الفاظ ہی بول پاتا تھا، اگرچہ وہ بعد میں لے کا مطلب دودھ سمجھنے لگا تھا۔ اٹارڈ نے اسے شکلوں، سائز اور کچھ حد تک لکھنے کی بھی کوشش کی اور وکٹر نے کافی کچھ سیکھا بھی، مگر یہاں بھی اس کی سیکھنے کی ایک حد تھی۔ آخرکار اٹارڈ نے ہار مان لی اور وکٹر کو عام انسان نہ بنا سکے، لیکن اٹارڈ کی یہ شکست در حقیقت ایک گہری جیت تھی۔ وکٹر کا وہ جنگلی، اکھڑا ہوا اور خود غرض رویہ اب ہمدردی اور شفقت میں بدل چکا تھا۔ وہ لوگوں میں دلچسپی دکھانے لگا تھا۔ پہلے اسے صرف بھوک لگنے پر ہی انسانوں سے واسطہ ہوتا تھا، مگر اب وہ مادام گران سے جذباتی طور پر جڑ چکا تھا۔ جب اٹارڈ یا مادام گران اسے سزا دیتے تو وہ شرمندگی اور دکھ محسوس کرتا۔ ایک بار جب وہ ایک ہفتے کے لیے جنگل میں بھاگ گیا تھا تو واپس آ کر اٹارڈ اور مادام گران سے ملنے پر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور وہ اٹارڈ کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ اب دوسروں کے دکھ کو بھی سمجھ سکتا تھا۔ جب مادام گران کے شوہر کی وفات ہوئی تو وکٹر بہت اداس ہو گیا۔ جب مادام گران نے ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کی پلیٹ ڈنر ٹیبل پر سجائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے دیکھ کر وکٹر نے پھر کبھی وہ پلیٹ اس ٹیبل پر نہیں سجائی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے اس رد عمل سے مادام گران کو تکلیف پہنچتی۔ دی ولڈ بوائے آف ایورن کی یہ کہانی واقعی بہت دلکش اور جذباتی ہے۔ یہ ہمیں انسانی نفسیات کے بارے میں کئی گہرے سبق دیتی ہے۔ یہ کہانی نوبل سیوج کے فلسفے کو غلط ثابت کرتی ہے، جس کے مطابق معاشرے سے دور رہنے والا شخص زیادہ مہذب ہوتا ہے۔ وکٹر کی کہانی بتاتی ہے کہ مہذب اور مکمل انسان بننے کے لیے معاشرتی ماحول اور لوگوں کے درمیان رہنا انتہائی ضروری ہے۔ معاشرے سے دوری انسان کو غیر مہذب بنا سکتی ہے۔ سبق نمبر 2، زبان سیکھنے کا اہم وقت، مطلب بھی کریٹیکل پیریڈ تھیوری آف لنگوسٹک کی تائید کرتی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ بچپن سے بلوغت تک کا دور زبان سیکھنے کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے۔ اگر اس دوران زبان نہ سیکھی جائے تو بعد میں اسے مکمل طور پر سیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے آس پاس کا ماحول اور ہمارے رشتے ہی ہمیں انسان بناتے ہیں۔ اپنی انسانیت کو سنوارنے کے لیے ان رشتوں کی قدر کریں۔ دوستو، یہ کہانی ہے جرمنی کے ایک شخص ہینرک کی، جس کا دعویٰ تھا کہ اس کے گھر کے باتھ روم کے آئینے میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ ہر رات جب وہ دانت صاف کرنے جاتا تو آئینے میں اپنی اصل شکل کے بجائے ایک اور آدمی کو دیکھتا تھا، جو اسے واپس نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا بلکہ مسکرا رہا ہوتا تھا۔ ہینرک نے کئی بار آئینہ بدلوایا، کمرہ صاف کروایا، مگر وہ پراسرار عکس ہر بار واپس آ جاتا۔ ایک رات ہینرک نے کیمرہ لگوایا۔ صبح جب فوٹیج دیکھی تو رات کے 3:33 پر آئینے میں ایک سایہ نمودار ہوا اور ہینرک کے بستر کی طرف جھکنے لگا، مگر کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہینرک نے یہ سب کچھ چھوڑ کر گھر بیچنے کی کوشش کی، مگر عجیب بات یہ تھی آئینہ وہاں کے ہر نئے رہائشی کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلتا تھا۔ کچھ آئینے صرف عکس نہیں، کچھ کہانیاں بھی سناتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی۔ یہ کہانیاں سچی ہیں یا نہیں، فیصلہ آپ پر ہے، مگر رات کے وقت آئینہ دیکھنے سے پہلے بس ایک بار ضرور سوچ لیں۔ کہانی ختم ہوئی مگر ڈر ابھی باقی ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس دوست کو شیئر کریں جو آئینے میں صرف اپنا عکس دیکھتا ہے۔ اللہ حافظ۔